السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 14 اگست 1947 کی رات تھی۔ ہندوستان کی گلیوں میں آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا تھا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا جا رہا تھا۔ بر صغیر کے اندر پاک و ہند تقسیم کرنے کے لیے آخری وہ لمحات تھے جب مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو پکڑ کر مارا جا رہا تھا، مہاجرین کو پکڑ پکڑ کر مار رہے تھے، جب ہندو بچوں کو نیزوں کا نشانہ بنا رہے تھے، جب ہندو مسلمان عورتوں کی عزت زنی کر رہے تھے، جب ان کی عصمت پہ ہاتھ ڈال رہے تھے، پاکستان کے اندر صرف 3 ریڈیو اسٹیشن موجود تھے۔ پہلا لاہور، دوسرا کراچی میں، تیسرا پشاور کے وقت۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان اناؤنسمنٹ کی بات کرنے والے ہیں۔ رات کے ٹھیک 11 بجے تھے، لاہور کے ریڈیو نے آخری مرتبہ اعلان کیا یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ اس کے بعد کوئی خبر نہ آئی اور 11:50 پر ریڈیو کی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ خواجہ رشید انور کی لکھی ہوئی دھن یہ اور ہی بڑھتی چلی گئی اور اعلان ہوتا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد پاکستان خود مختار مملکت بننے جا رہا ہے، اور اس کے ٹھیک 5 منٹ بعد کوئی آواز نہیں آتی اور ایک مرتبہ پھر دھن کو لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے دھن لگی اور وہ آواز تیز ہوتی چلی گئی، اور آواز تیز ہونے کے ساتھ ساتھ جب 12 بجنے میں 1 منٹ بقایا تھا، 1 منٹ باقی تھا، تب ریڈیو کے اوپر ٹک ٹک کی آواز آنا شروع ہو۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر ریڈیو کی آواز سننے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے، اور جیسے ہی 12 بجے اور ادھر سے پاکستان ریڈیو کی طرف سے یہ آواز آئی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اور جیسے ہی ہندی زبان سے اردو میں بات کی گئی، جو مسلمان تھے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنے لگ گئے، اور کچھ مسلمانوں نے ریڈیو اسٹیشن کے اوپر فون کال کر کے ان کو مبارکباد دینا شروع کر دی۔ اس کے سورت فتح کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی اور بڑی مسرت آواز کے عین اسی وقت علامہ اقبال کا نغمہ گایا گیا۔ 15 اگست 1947 کی صبح آل عمران کی آیت نمبر 26 سے ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہے اسے ذلت دیتا ہے، جسے چاہے اسے بادشاہی دیتا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ بننے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ تھی پاکستان کی ہسٹری بننے کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں، پاکستان بنتے وقت بہت سے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا دیکھا ہے۔ بہت سے ماں باپ نے اپنی اولادوں کو ہندوؤں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا ہے، اور کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے اگر اب بھی ہم ان سے پاکستان بننے کی بات کریں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، اور ان کے رونے کی آواز سسکیوں میں بدل جاتی ہے، اور بالآخر وہ سسکیاں اتنی اونچی ہو جاتی ہیں ایرین کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ تھی پاکستان کی ہسٹری، پاکستان بننے کی تاریخ اور پاکستان بننے کا وقت، کہ جب مہاجرین ٹرین کے اوپر پاکستان آ رہے تھے، جب ٹرین پاکستان میں پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے زندہ ایک بھی نہیں بچا، سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔